السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور مدد سے سیرت رسول کا مبارک سلسلہ جو ہم نے آج سے تقریباً 16-17 دن قبل شروع کیا تھا، اب دھیرے دھیرے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں سنا رہے تھے، یعنی آپ کی وہ زندگی جو مدینے میں گزری تھی. اور ہم نے بتایا تھا کہ مدینے کی زندگی کا بیشتر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں گزرا. 10 سال کی مدت میں چھوٹی بڑی جنگیں جو ہوئیں تو اہل علم اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ تقریباً 80 سے زائد جنگیں عہد مدنی میں ہوئیں. اور کل کے درس میں ہم نے 2 غزووں کا تذکرہ جو ہے کیا تھا، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. اور آج کے درس میں 3 سریوں کا ذکر. کیا فرق ہے غزوہ اور سریہ میں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوں، آپ کی قیادت اور آپ کی کمانڈنگ میں جو جنگ لڑی جائے اسے غزوہ کہتے ہیں عموماً اکثر. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر کسی مہم پہ فوج کو روانہ کرتے تھے. عموماً سیرت نگار ایسی جنگ کو سریہ کہتے ہیں. تو پتہ چلا غزوہ جب کہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ میں پیارے نبی شریک رہے، اور سریہ جب کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ میں پیارے نبی بنفس نفی شریک نہ رہے اور آپ نے اپنے کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا. اور جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے کسی سریے پر، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، قتال کے لیے، تو انہیں نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے. پہلی نصیحت یہ کرتے کہ دیکھو، جنگ شروع کرنے سے پہلے، لڑائی کا آغاز کرنے سے پہلے تم کفار کو اسلام کی طرف بلانا اور اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر تمہیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، رک جانا. دوسرا آپشن یہ تھا کہ اگر تم نے دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، تو دوسرا آپشن یہ رکھو کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین پہ باقی رہ سکتے ہو، مگر اسلامی ملک کو، مسلم حکومت کو سال میں 1 مرتبہ جزیہ دے دینا.
اگر یہ قبول کر لیتے ہیں تو بھی ان سے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں، پرمیشن نہیں۔ دیکھو جزیہ کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ لی جاتی ہے رقم ان غیر مسلمین سے جو مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، مسلم ملک میں رہتے ہیں، مسلم ملک کی ماتحتی میں رہتے ہیں، ان سے سال میں ایک مرتبہ یہ رقم لی جاتی ہے۔ اور عام طور پہ جزیے کو یوں پیش کیا جاتا ہے، ہمارے جو غیر مسلم بہت سارے دانشوران جو غیر مسلم ہیں وہ اس غلط فہمی کے شکار ہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے، ہم سے جزیہ لیتا ہے۔ نہیں، اللہ اکبر، اسلام غیر مسلمین سے سال میں ایک مرتبہ جزیہ لیتا ہے، اور بہت معمولی رقم، زیادہ بھی نہیں، 10 درہم۔ اچھا، اس میں بھی بوڑھوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، بوڑھوں کے لیے معاف، بچوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، بچوں کے لیے معاف۔ جی، ایسے لوگ جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، معذور، ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، ان کے لیے معاف۔ اور پھر سوچو تو صحیح، اسلامی حکومت غیر مسلمین سے جزیہ لیتی ضرور ہے، لیکن جزیہ لے کر ان غیر مسلمین کو کتنا بڑا بدلہ دیتی ہے؟ کیا بدلہ دیتی ہے؟ غیر مسلمین کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ جو غیر مسلم حکومت کو جزیہ دے دے، اس غیر مسلم کی جان کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری، اس غیر مسلم کے مال کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری، اس غیر مسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری۔ ایسا غیر مسلم جو مسلم حکومت کو جزیہ دیتا ہو، اگر ایسے غیر مسلم کو کوئی مسلمان نقصان پہنچائے، حدیثوں میں سخت وعید ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا صلوات اللہ وسلام علیہ، من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے جو جزیہ دیتا ہو، جس کو مسلم حکومت نے امان دے رکھا ہو، ایسے غیر مسلم کو کوئی مسلمان قتل کرے تو وہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ کتنا انصاف ہے، دیکھیے جی۔ سعودی حکومت مثلا، سعودی حکومت ویزا دیتی ہے، سعودی حکومت ایک نان مسلم کو، ایک انگریز کو، ایک یہودی کو، کرسچن کو، کس کو بھی کہو، ویزا دیتی ہے۔ یہ ویزا کیا ہے؟ ایک طرح کا عہد ہے، ایک طرح کا وعدہ ہے، ایک طرح کا معاہدہ ہے۔ اب وہاں جانے کے بعد چونکہ وہ معاہد ہو گیا، مسلم حکومت سے اس کا عہد و پیمان ہو گیا، اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بعض ہمارے وہ نوجوان جو تشدد کے راستے پہ چلے گئے، غلط افکار و نظریات کے شکار ہو گئے، اور نعوذ باللہ وہاں کہا کہ سعودی حکومت میں رہنے والے امریکیوں کا خون حلال ہے، اور بم بلاسٹ کر کے ان کو مارنے، ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کیے۔ اہل علم نے سختی کے ساتھ اس گمراہ کن نظریے کی تردید کی اور کہا کہ یہ لوگ سب اس وعید کی زد میں آتے ہیں کہ من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ جو شخص، جو مسلمان کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے جسے مسلم گورنمنٹ نے امان دے رکھا ہو، جسے مسلم گورنمنٹ نے ویزا دے رکھا ہو، جو مسلم گورنمنٹ کو جزیہ دیتا ہو، کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرنے والا مسلمان وہ جنت میں جانا تو چھوڑو، پیارے نبی کہہ رہے ہیں ایسا مسلمان جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی۔ تو یہ دوسری بات تھی، سیکنڈ آپشن تھا۔ پیارے نبی کہتے ہیں کسی بھی امیر کو جہاد کے لیے بھیجتے پہلے اسلام کی دعوت دینا، سامنے والوں کو نہیں قبول کرتے، ٹھیک، سیکنڈ آپشن رکھو جزیہ دینا، جزیہ دینے بھی راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے لڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ نہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ جزیہ دینے تیار ہوتے ہیں، تب اللہ کا نام لو اور ان سے لڑو۔ یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال ایک چونکہ غزوات اور سریوں کی بات چل رہی ہے تو ضمناً میں نے یہ بات بتا دی۔ حضرات
کل کے درس میں عہد مدنی کے دو بڑے غزوے، دو بڑی جنگوں پر روشنی ڈالی گئی تھی، غزوہ احد اور غزوہ احزاب۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی عہد مدنی کی 3 جنگوں پر روشنی ڈالوں گا، اور یہ تینوں جنگیں جو ہے سریہ کہلاتی ہیں، یعنی یہ ایسی جنگیں تھیں جس میں پیارے نبی بنفس نفیس شریک نہ ہوئے تھے، بلکہ آپ نے اپنے کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر، امیر بنا کر ان کی ماتحتی میں فوجیں روانہ کی۔ آج کی جن 3 جنگوں کا تذکرہ آج کے درس میں انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلا سریہ ہے جسے سیرت کی کتابوں میں سریۃ الرجیع کے نام سے جانا گیا، لکھا گیا ہے، سریہ رجیع۔ رجیع جو ایک مقام کا نام، ایک جگہ کا نام ہے۔ کیا ہے یہ سریہ رجیع؟ پیارے نبی کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہمارے یہاں اسلام پھیل رہا ہے، تو اسلام، جو لوگ اسلام لا رہے ہیں ان کی تربیت کے لیے کچھ داعی بھیجیے، کچھ مبلغ بھیجیے۔ تو پیارے نبی نے ان کی درخواست قبول کر کے 10 صحابہ کو روانہ کیا، اور یہ 10 صحابہ کی جو فوج تھی ان کا امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پیارے نبی صحابہ کو جب بھی کسی بھی مہم کے لیے روانہ کرے، اس جماعت کا ایک امیر مقرر کرتے تھے۔ سفر پہ جب بھی جاؤ، 2-3 آدمی بھی کیوں نہ رہے، اپنے میں سے ایک کو امیر بنانا اور سفر بھر اس کی اطاعت کرنا، یہ پیارے نبی کی سنت مہجورہ ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے۔ وہ بزنس کا سفر ہو، وہ جہاد کا سفر ہو، کوئی بھی سفر ہو، پیارے نبی کی سنت تھی صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ امیر بنا کر بھیجتے تھے۔ تو یہاں پیارے نبی نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ ان 10 صاحب ہوا یہ کہ لوگ جاتے رہے، یہاں تک کہ جب رجیع نامی مقام پہ پہنچے تو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ان صحابہ کے ساتھ غداری کر دی، اور غداری کر کے تقریباً حذیل کے 100 تیر انداز ان 10 صحابہ کو گھیر لیے۔ 100 تیر انداز، بدترین عہد شکنی اور بدترین دھوکہ دیتے ہوئے ان کو لایا گیا، یہ کہہ کر کہ ہمارے یہاں اسلام پھیل رہا ہے، داعی کو بھیجیے، مبلغین کو بھیجیے، دعات کو بھیجیے تاکہ وہ تبلیغ کرے۔ اور جب گئے راستے میں غداری کر دی، اور 100 تیر انداز قبیلہ حذیل کے انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ اور یہ 10 صحابہ بھی کیا کیے، قریب میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھ کے اس کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے پہاڑ کو، اور ان صحابہ سے مطالبہ کیا کہ ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، ہتھیار ڈال دو اور سیدھے سرنڈر ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ، ادھر جاؤ سیدھے۔ ان میں سے اکثر صحابہ نے کہا کہ تمہاری بات کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تو انہوں نے تیر وغیرہ چلا کر اس میں سے 7 صحابہ کو وہیں شہید کر دیا۔ 7 صحابہ وہیں شہید ہو گئے۔ 3 صحابہ نیچے اتر آئے، زید ابن الدسنہ، خبیب بن عادی، اور ایک اور تیسرے صحابی غالباً عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تینوں نیچے اتر آئے۔ جیسے تینوں نیچے اتر آئے، انہوں نے تینوں کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ تو جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ کچھ نہیں کرو گے اور اب ہاتھ باندھ رہے ہو، میں نہیں چلوں گا تمہارے ساتھ۔ زبردستی گھسیٹا گیا انہیں۔ جب وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو وہیں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ اب بچے 2 صحابی، زید ابن الدسنہ، خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کو لے جا کر انہوں نے مکے کے بازار میں، مکے کے مارکیٹ میں بیچ دیا۔ زید ابن الدسنہ رضی اللہ عنہ، خبیب بن عادی، ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ ان دونوں نے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے بعض رشتہ داروں کو قتل کیا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے زید ابن الدسنہ رضی اللہ عنہ کو بھی جن لوگوں نے خریدا شہید کر دیا، اور خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہیں پہلے تو
گھر کے اندر باندھ کے رکھا گیا اور پھر سولی دینے کی بات طے ہوئی کہ اس شخص کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ جب سولی دینے کی بات طے ہوئی تو خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ گھر والوں سے استرا مانگا کہ ذرا استرا دے دو تاکہ میں رب سے ملنے جا رہا ہوں، رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے بال صاف کر لوں۔ انہیں استرا دے دیا گیا۔ استرا حضرت خبیب کے ہاتھ میں تھا۔ ہوا یہ کہ اتنے میں اس گھر والوں کا ایک ننھا منا سا معصوم سا بچہ رینگتا ہوا حضرت خبیب کے قریب پہنچ گیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو اٹھایا اور محبت اور شفقت سے اپنی مانڈی پہ بٹھا لیا۔ بچے کی ماں کی نظر پڑی کہ خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور بچہ جو ہے خبیب کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے چیخ ماری۔ وہ سمجھ رہی تھی کیونکہ ہم تو خبیب کو اب سولی پہ لٹکانے والے ہیں، اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تم کو تو سولی دی جانے والی ہے، شاید اب وہ بدلے کے طور پر، انتقام کے طور پر یہ ہمارے بچے کو مار دے گا۔ بچے کی ماں نے آواز دی، چیخ ماری۔ وہ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، نادان عورت، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تم لوگوں کے ظلم و ستم کا بدلہ میں اس معصوم بچے سے لوں گا؟ مسلمان کبھی ایسا نہیں کیا کرتا، مسلمان کبھی ایسا نہیں کیا کرتا۔ کیا اخلاق ہے میرے بھائی۔ صلوات رضی اللہ عنہ وارضاہ، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ محبت اور شفقت کا ہاتھ اس بچے پر اسی طرح پھیرتے رہے اور پھر اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور خود اس گھر والوں کا بیان ہے کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ خبیب انگور کھا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ان دنوں کی بات ہے، پورے مکے میں کہیں انگور نہیں ملتے تھے، انگور نہیں پائے جا رہے تھے، اور ہم دیکھا کرتے تھے کہ خبیب روزینہ انگور کھا رہے ہیں۔ یہ وہ غیبی غذا تھی جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خبیب رضی اللہ عنہ کے لیے کیا تھا، اور اس کی شہادت خود اس گھرانے کی ایک خاتون جو آگے چل کے مسلمان ہو گئی، مسلمان ہونے کے بعد اس گھرانے کی ایک خاتون نے شہادت دی، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ انگور دیکھے ہیں جو خبیب کھایا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت مکے میں کہیں ایک انگور نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے انتظام تھا اس جلیل القدر صحابی کے لیے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹانے کی تیاری کر رہے تھے۔ خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکانے کے لیے تنعیم لایا گیا۔ تنعیم جو حرم سے باہر ایک مقام ہے، عرب کے لوگ حدود حرم کا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ تنعیم لایا گیا اور تنعیم لا کر سولی پر لٹکانے کی تیاری ہوئی۔ خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آخری خواہش۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخری خواہش کیا ہے؟ آپ پڑھیے، وہ مجرمین جو سزائے موت پاتے ہیں، ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہزاروں لوگوں کو سزائے موت دی گئی، اور پہلے سے یہ قانون رہا ہے کسی بھی مجرم کو سزائے موت دینے سے پہلے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے، اور وہ جو بھی کہتا ہے اس کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ عام طور پہ ہر مجرم یہ کہتا ہے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں سے مل لوں، عام طور پہ یہی، میں اپنے ماں باپ سے مل لوں، میں اپنے بھائی بہنوں سے مل لوں۔ ہاں، کوئی کہتا کہ فلاں غذا کھا لوں، الگ الگ خواہشات۔ ہاں، خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جب ان سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ میری آخری خواہش ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ دیکھو، نماز کی عبادت سے قلبی تعلق، قلبی لگاؤ، نماز سے ایسا شغف، نماز بس ایک رسم، ایک روایت کے طور پر نہیں، نماز سے قلبی تعلق ہونا چاہیے، گہرا لگاؤ ہونا چاہیے۔ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہی بس میری آخری خواہش ہے۔ اجازت دے دی گئی، گئے 2 رکعت نماز پڑھے، مختصر نماز پڑھی، اور آ کے کہنے لگے کہ لوگوں، زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا تھا، زندگی کا آخری سجدہ کر رہا تھا، دل تو کر رہا تھا کہ یہ نماز طویل سے طویل تر رہے، یہ نماز لمبی سے لمبی کروں میں، لیکن اے کافرو،
میں نے اس ڈر سے اس خوف سے نماز مختصر پڑھی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ خبیب نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے موت سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کی سنت کو قائم کیا، یہیں سے سنت چل پڑی۔ عالم اسلام میں آج تک کوئی بھی مسلم قیدی جو سزائے موت پاتا ہے، تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے، مقتل میں آ کر کھڑے ہونے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھ کے پھر وہ جلاد کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے آج بھی۔ تو یہ نماز پڑھنے کی سنت خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ نے قائم کی، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ خبیب کو کھڑا دیا گیا رضی اللہ عنہ تختہ دار کے سامنے، اور ان پہ ایک بدماش نے وار کیا، نیزے سے حملہ کیا، اور نیزے کی تکلیف دینے کے بعد، چبھن دینے کے بعد اس نے پوچھا کہ خبیب اب تو تمہارا من یہ کرتا ہوگا کہ تمہاری اس جگہ محمد ہوتے اور کاش کہ تم چھوٹ جاتے، تمہارا من کر رہا ہوگا نا؟ خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو اللہ کی قسم میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ پیارے نبی کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے، پیارے نبی کے پیر میں کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات یہ وہ جان نثاری ہے، یہ وہ فدائیت کا جذبہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پایا جاتا تھا، اور بالآخر خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دے دی گئی، سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور آخری اشعار انہوں نے پڑھے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِي۔ عربی زبان میں اشعار پڑھے انہوں نے، کہا کہ جس ذات کے راستے میں مارا جا رہا ہوں، جس رب العالمین کے راستے میں میری جان قربان کی جا رہی ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ کے راستے میں میں خوشی خوشی اس انجام کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جذباتی اشعار پڑھے خبیب رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ اور اس سریے کے جو امیر تھے عاصم بن ثابت، جیسے میں نے کہا اس سریے میں پیارے نبی نے عاصم بن ثابت کو امیر بنایا تھا۔ عاصم بن ثابت جب جنگ وغیرہ ختم ہو گئی، مشرکین نے کچھ لوگوں کو بھیجا عاصم بن ثابت کی لاش اٹھا کے لاؤ۔ عاصم بن ثابت نے شہید ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگارا میری لاش پر کفار کو تسلط مت عطا کر، میری لاش پر مشرکین کو تسلط اور قدرت مت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ دیکھو کوئی نہیں ہے وہاں، عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی ہے وہاں، مشرکین آئے ان کی لاش کو لینے کے لیے، ہاں اللہ رب العالمین نے انتظام کیا کہ شہد کی مکھیوں کی طرح کا ایک جھنڈ آیا، اس نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش کو گھیر لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا، اور مشرکین جو ہے ڈر کر بھاگے وہاں سے، کوئی نہیں بچانے والا، خالی لاش ہے، اور اس لاش کو بھی وہ پانا چاہ کر بھی پا نہ سکے، حاصل کرنا چاہ کر بھی حاصل نہ کر سکے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو سامنے رکھ کے کہا کرتے تھے، اللہ مومن کی حفاظت جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے، اس کی موت کے بعد بھی رب العالمین اس کی لاش کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو ایک واقعہ یہ ہوا، اور یہ سن 4 ہجری کا واقعہ، اور ایک دوسرا واقعہ سبحان اللہ اسی سال سن 4 ہجری میں، اور اسی مہینے اس کو کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں سریہ بئر معونہ کہا جاتا ہے۔ سریہ بئر معونہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کا پس منظر بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پیارے نبی کی خدمت میں نجد کے کچھ لوگ آئے، اہل نجد، قبیلے بنو عامر کے کچھ لوگ آئے، آ کر انہوں نے پیارے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے یہاں اسلام پھیل رہا ہے، ذرا آپ
تربیت کرنے والے دعات اور مبلغین کو بھیجیے۔ علاقہ بہت اہم تھا، قبیلہ بہت بڑا تھا۔ پیارے نبی نے صلوات اللہ وسلام علیہ، حالانکہ دیکھو ابھی ایک زخم پیارے نبی کو اور مسلمانوں کو لگا ہے، لیکن کچھ بھی حالات کچھ بھی ہو جائیں، کام کبھی رکنا نہیں چاہیے، کام کبھی رکنا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے ان لوگوں کی درخواست پر اپنے صحابہ میں سے سلیکٹڈ بالکل 70 صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد ان کے ساتھ روانہ کیا کہ ان کو لے جاؤ اور یہ تمہاری تربیت کریں گے اور دین سیکھیں گے۔ اور صحیح بخاری کی روایت اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں یہ 70 کے 70 بھی قرہ تھے۔ قرہ مطلب عالم، حافظ، قرآن مجید کا گہرا علم رکھنے والے۔ اور سبحان اللہ ان 70 صحابہ کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی سانحہ پیش آیا۔ یہ بھی جب راستے میں تھے تو رعل اور زکوان 2 قبیلے تھے، ان قبیلوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور غداری کر کے پورے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ حملہ کیا گیا ان پر اور سارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ وہ بہت بڑا خسارہ اسلام کا، بہت بڑا نقصان اسلام کا۔ یہ وہ صحابہ تھے جن میں سے ایک عالم، ایک قاری، صرف ایک صحابی اس میں سے بچ پائے، عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں بعض سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ بس زخمی ہو کر پڑے رہے، کفار سمجھے کہ شاید ان کی بھی جان چلی گئی ہے تو چھوڑ دیا، اور جیسے ہی وہ لوگ گئے عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھے مدینے کی سمت چلے آئے۔ اور یہاں دیکھیے ایک واقعہ، سبحان اللہ، عمر بن امیہ الزمری، اتنا بڑا دھوکہ بنو عامر کے لوگوں نے، رعل اور زکوان کے لوگوں نے کیا۔ 60 پر 9 علماء صحابہ شہید کیے گئے۔ عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ وہاں سے بچ کر نجات پا کر مدینے کی سمت آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ مدینے کے قریب اسی قبیلے بنو عامر کے 2 آدمیوں سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ قبیلے بنو عامر کون سا قبیلہ؟ جس نے ابھی 70 صحابہ کے ساتھ غداری کر کے 60 پر 9 صحابہ کو شہید کیا۔ اس قبیلے کے 2 آدمی کہیں سے آ رہے تھے اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کے قبیلے نے 70 صحابہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عمر بن امیہ الزمری نے موقع کو غنیمت جانا، کہا کہ اس قبیلے کا تھوڑا تو بدلہ لے سکتا ہوں، جس قبیلے نے ہمارے 60 پر 9 ساتھیوں کو شہید کیا ہے اسی قبیلے کے 2 آدمی ہیں یہ۔ پہلے تو ان کے ساتھ دوستی کی اور ان کی غفلت کا موقع دیکھ کر تلوار نکالی اور تلوار نکال کے دونوں کی گردن اڑا دی عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ نے۔ اور وہ اپنی جگہ کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ اس قبیلے کے 2 افراد ہیں جس قبیلے نے ہمارے 60 پر 9 ساتھیوں کو شہید کیا۔ ان دونوں کو مارنے کے بعد عمر بن امیہ الزمری کیا دیکھتے ہیں؟ ان دونوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے اور لیٹر ہے، وہ مدینے سے پیارے نبی کے پاس سے ہو کے آ رہے تھے اور پیارے نبی نے انہیں حفظ و امان عطا کر رکھا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جی تھے تو کافر، پیارے نبی انہیں حفظ و امان دے رکھے تھے۔ اور یہ خط جیسے ہی ملا بہت نادم ہوئے، بہت نادم ہوئے، دوڑے دوڑے مدینہ آئے، سارا ماجرا سنایا۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدل و انصاف پر۔ جس قبیلے بنو عامر نے آپ کے تقریباً 70 صحابہ کو شہید کیا، اس قبیلے کے 2 کافروں کا جب قتل ناحق ہو گیا، پیارے نبی نے ان دونوں کی دیت ادا کی اس قبیلے کو۔ اللہ اکبر، خون بہا۔ جیسے میں نے کل کے درس میں ذکر کیا، اس زمانے میں ایک انسانی جان کی قیمت ہوتی تھی 100 اونٹ۔ پہلے زمانے جاہلیت میں 10 اونٹ ہوتی تھی دیت، بعد میں 100 اونٹ کر دی گئی۔ کوئی ناحق کسی انسان کی جان لے لے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ مقتول کے رشتہ داروں کو 100 اونٹ دے دیے جائیں۔ پیارے نبی نے چونکہ عمر بن امیہ الزمری سے قتل ہو گیا، غلط فہمی کے تحت سے ہی پیارے نبی نے باقاعدہ ان 2 جانوں کی دیت، ان 2 جانوں کا خون بہا، اس قبیلے بنو عامر کو عطا کیا۔
اور بنو نذیر یہودیوں پر جب ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ہمارا ایک محاضرہ خالص یہودیوں پر ہوگا، اس میں ہم بتائیں گے انہی 2 مقتولوں کی دیت لینے کے لیے آپ یہودیوں کے پاس گئے تھے، جب یہودیوں نے آپ پر نعوذ باللہ چٹان گرانے کی کوشش کی، اور وہی سبب بنا یہودیوں کے ساتھ ایک جنگ کا، جیسا کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے بحث کریں گے۔ یہ 2 واقعے پیارے نبی کو بہت گہرا صدمہ پہنچا، ایک تو سریہ رجی اور ایک سریہ بیر معونہ۔ آپ کے صحابہ کی قیمتی جانیں گئی، بہت دکھی ہوئے، بہت غمزدہ ہوئے، اور تقریباً 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1 مہینہ ان قبائل پر بددعا کرتے ہوئے فجر کی نماز میں آپ قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ اور حضرات، ان دونوں واقعات میں جو اصل سمجھنے کی جو بات ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سوچو کہ پیارے نبی نے حضرت عاصم بن ثابت کی قیادت میں 10 صحابہ کیوں روانہ کیے، اور یہ 70 قراء کو کیوں روانہ کیا؟ مقصد تھا کہ جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ان کی تربیت کرنا۔ میں اس پہ اصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، یہ بات یاد رہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان میں دعوت کا کام تو ہو رہا ہے، کافی ہندو مسلمان ہو رہے ہیں بفضل تعالیٰ، کافی کرسچن مسلمان ہو رہے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی جو ریورڈ برادرز ہیں، ان کی تربیت کا ہمارے پاس کوئی مستحکم نظام نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھا کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پیارے نبی نے جو 70 صحابہ، 10 صحابہ جو شہید ہوئے، اسی مہینے پھر 70 صحابہ اپنے روانہ کیے، کیونکہ تربیت کا مسئلہ تھا۔ جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ان کی تربیت کرنی تھی، انہیں علم دینا تھا، انہیں پڑھانا تھا، انہیں سکھانا تھا، انہیں توحید کا سبق، آخرت کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، جی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تربیت بہت ضروری ہوتی ہے میرے بھائی، اور آپ سیرت رسول میں دیکھیں گے پیارے نبی تربیت کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ مدینے میں پہلی جب سن 10 نبوت میں 6 لوگوں سے مدینے کی آپ کی ملاقات ہوئی، وہ 6 مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی نے فوراً مدینے میں تربیت کے لیے ایک داعی کو بھیج دیا۔ وہ کون تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے اور وہاں اسلام لانے والوں کی تربیت کرتے رہے۔ یاد رکھو، ہمارے جو بھی بھائی اسلام میں آتے ہیں ان کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس میں ہم غفلت کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں۔ جتنی اہمیت اسلام ان تک پہنچانے میں ہم دیتے ہیں، اتنی ہی توجہ اور اتنی اہمیت ان کی تربیت میں بھی دینا چاہیے۔ کیوں تربیت کیوں ضروری ہے؟ دیکھو، ایک شخص 30-40 سال ہندو مذہب میں رہتا ہے، ایک شخص 30-40 سال کرسچینٹی میں رہتا ہے۔ اب وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ پرانے خیالات جلدی نہیں جاتے، پرانے عقیدے دل سے جلدی نہیں جاتے، وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو 30-40 سال شرک میں رہا، اس کے دل سے پوری طرح سے شرک کو نکالیں، کلمات تو ضرور پڑھ لیا صحیح۔ توحید کو جب تک اچھی طرح نہیں سمجھائیں گے، توحید کی حقیقت کو جب تک آپ اچھی طرح دل میں نہیں بٹھائیں گے، وہ کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ظاہر ہو۔ دیکھو اس کی ایک مثال، اللہ اکبر، حدیثوں میں بہت بڑی مثال ہے اس کی۔ صحابہ کے ساتھ ہوا، مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک دوسری جنگ کے لیے جا رہے تھے، غزوہ حنین۔ اس وقت ایک واقعہ آتا ہے، بخاری میں ہے یہ واقعہ۔ کیا واقعہ؟ کہ صحابہ کا گزر ایک درخت پر سے ہوا، اور اس درخت سے مشرکین برکت حاصل کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ اس درخت کا نام تھا ذات انواط۔ اس درخت کا نام انہوں نے دے رکھا تھا ذات انواط۔ برکت کے لیے اپنی ہتھیار لٹکاتے تھے، اپنی تلواریں لٹکاتے تھے مشرکین۔ حدیث کہتی ہے جب صحابہ وہاں سے گزرے تو بعضوں نے ان میں سے پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہا، یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط۔ اے اللہ کے نبی،
جیسے ان مشرکین کا یہ ذات و انوات نامی درخت ہے جس سے وہ برکت حاصل کر رہے ہیں، ذرا ہمارے لیے بھی ایک ذات و انوات نامی درخت بنا دیجئے کہ جس سے ہم بھی برکت حاصل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، سخت غصہ ہوئے اور آپ نے کہا قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی بات کہ قوم بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی جب ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر سے ہوا تھا، تو بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ جیسے اس قوم کے کئی خدا ہیں، معبود ہیں، ہمارے لیے بھی کئی معبود بنا دو، کب تک ایک کی عبادت کرتے رہے؟ کہا جو بات بنو اسرائیل نے کہی آج تم نے ویسی ہی بات دہرا دی۔ جو بات میں اصل کہنا چاہوں کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ جملہ کہنے والے کون تھے؟ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، یہ تو طے تھا کہ مسلمان ہی تھے، صحابہ میں سے تھے، لیکن کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جی عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین، ان جیسے صحابہ کی زبانی کیا ایسا جملہ نکل سکتا؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے شراح لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، یہ جملہ کہنے والے وہ صحابہ تھے، وہ مسلمان تھے جن کو کلمہ پڑھے ہوئے ابھی صرف 8-10 دن سے زیادہ کم کی مدت نہیں گزری تھی۔ ابھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے، وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے وہ، اب پیارے نبی نے ان کو غزوہ حنین میں ساتھ لے لیا تھا۔ اب چونکہ ابھی اسلام میں آئے ہیں، کفر کو چھوڑے ہوئے صرف 8-10 دن کا عرصہ گزرا ہے، اس لیے وہ پرانے خیالات کبھی زبان پہ آ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے یہ نو مسلم بھائی، ہمارے یہ مہاجر بھائی جو کفر سے اسلام کی جانب ہجرت کر کے آتے ہیں، ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے آج ہم مسجدیں بناتے ہیں، گلی گلی مسجد، محلہ محلہ مسجد، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اسی طرح سے آج بہت ضرورت ہے کہ ہماری یہ بھائی جو مہاجرین ہیں، کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر کے آنے والے، ان کی تربیت کے لیے باقاعدہ ہمارے ایک شہر میں مرکز ہونا چاہیے جہاں مختلف قسم کے کورسز ہوں، 2 سال کا کورس، 1 سال کا کورس، 6 مہینے کا کورس، 3 مہینے کا کورس، 1 مہینے کا کورس، 7، یعنی کیونکہ ریورٹس جو ہوتے ہیں سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، الگ الگ حالات ہوتے ہیں، کوئی 2 سال دے سکتا ہے، کوئی 1 سال دے سکتا ہے۔ بہت ضروری ہے میرے بھائی، بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ہندوستان میں، جی ذرا سوچو کہ ہندوستانی معاشرے میں، ہندوستانی سماج میں، مسلمانوں میں یہ بدعتیں، یہ خرافات، یہ رسمیں، یہ روایتیں کیوں ہیں؟ نکاح کی بات لے لو یا کسی کی وفات اور انتقال کی بات لے لو، کتنی رسمیں ہیں جو ہندوؤں سے ملتی جلتی ہیں، ہندوانہ کلچر سے آئی ہوئی رسمیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ ریزن کیا ہے جانتے ہیں؟ ہندوستان میں بدعت و خرافات کے پھیلنے کا، غلط قسم کی رسم و غلط قسم کی روایتوں کے پھیلنے کا ایک سبب کہ ہندوستان کے وہ لوگ، ہمارے آبا و اجداد جو یہاں مسلمان ہوئے، ان کی صحیح تربیت نہ ہوئی، نتیجے میں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے، لیکن جس اسلام پہ وہ قائم رہے وہ آدھا اسلام تھا، آدھا ہندو مت تھا وہ، جی شرک سے تو شاید وہ بچ گئے، لیکن کھانے پینے میں، شادی بیاہ میں، جی نکاح و طلاق میں وہ ہندوانہ روایتوں کے پابند رہے۔ صحیح تربیت، یہاں اسلام لانے والوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر اور انڈین سماج اور انڈین سوسائٹی کے اندر خرافات، خصوصاً رسمیں اور روایتیں، کتنی رسمیں ہیں جو بالکل ہندوانہ کلچر سے مشابہت رکھنے والی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یاد رکھنا، تربیت بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور تاریخ کے حوالے سے ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں، یہ بات بھی بہت یاد رکھنا، تربیت کیوں ضروری ہوتی ہے۔ تربیت جو ہمارے بھائی اسلام میں آتے ہیں ان کو علم دینا، علم سکھانا، ان کی تربیت کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟
آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب میں ارتداد کا فتنہ ہوا. یہ سیرت کی ساری کتابیں اور ہسٹری کی ساری کتابیں پڑھیے. فتنہ ارتداد، اللہ اللہ، اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ. ادھر پیارے نبی کی وفات ہوئی اور ادھر عرب میں چاروں طرف سے قبیلوں کے مرتد ہونے کی خبریں. آج وہ قبیلہ مرتد ہو گیا اسلام سے، کل وہ قبیلہ مرتد ہو گیا اسلام سے، آج وہ، یعنی ارتداد کا ایک سلسلہ چل پڑا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ تھا. الحمدللہ 2 سال کی مدت میں انہوں نے اس فتنہ ارتداد کا خاتمہ کیا. یہاں کیا سبب تھا؟ پیارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی عرب کے مختلف قبیلے کیوں مرتد ہوئے؟ دیکھو یہ بات یاد رکھنا، ارتداد کا سبب یہ تھا کہ یہ سب قبیلے وہ قبیلے تھے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں مسلمان ہوئے تھے. آخری دور میں سن 9 ہجری پیارے نبی کی وفات سے 1 سال پہلے سن 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے، جس سال عرب کے پورے قبیلے جو ہے اپنے نمائندوں کو پیارے نبی کی خدمت میں بھیج کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں. عام الوفود. تو لہٰذا یہ وہ لوگ تھے جو بالکل آخری عہد نبوت میں اسلام قبول کیے تھے، بالکل آخری عہد نبوت میں، اور ان کو پیارے نبی کی صحبت زیادہ نصیب نہیں ہوئی تھی. پیارے نبی کے پاس آنا، پیارے نبی کی خدمت میں رہنا، پیارے نبی کی تربیت میں رہنا، یہ سعادت انہیں زیادہ حاصل نہیں ہوئی تھی. نتیجے میں پیارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی شیطان ان کو گمراہ کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو گیا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں دیکھو وہ صحابہ مکہ، مدینہ، طائف، کہتے ہیں فتنہ ارتداد میں 3 شہر پوری طرح محفوظ رہے، مکہ، مدینہ، طائف. یہاں فتنہ ارتداد نہیں ہوا، یہاں لوگ مرتد نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ یہاں جو رہنے والے صحابہ تھے وہ ڈائریکٹ نبی کی تربیت میں تھے، بار بار نبی سے ملنے کا شرف انہیں حاصل ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شرف انہیں حاصل تھا. پیارے نبی سے قریب ہونے کی وجہ سے فتنہ ارتداد ان میں جو ہے جگہ نہ بنا سکا. لیکن دوسرے عرب میں تو لہٰذا سوچو کتنا اہم ہوتا ہے یہ جو 2 واقعہ ہم نے پڑھے، سریہ رجی اور سریہ بیر معونہ. ان دونوں واقعات میں جو صحابہ شہید ہوئے، پہلے واقعے میں 10 صحابہ، دوسرے واقعے میں 70، یہ وہ صحابہ تھے جن کو پیارے نبی نے ریورس مہاجرین کی تربیت کے لیے بھیجا تھا، جو اسلام میں آ رہے تھے ان کی تربیت کے لیے. اس لیے یاد رکھنا کہ یہ کرسچن کو کلمہ پڑھا دینا جتنا اہم ہے، ایک ہندو کو کلمہ پڑھا دینا جتنا اہم ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ صحیح اسلام کیا ہے. ورنہ آپ دیکھو ہندوستانی سماج میں کتنے غیر مسلم ہیں. ہاں مسلمان ہو کر جی وہ جو ہے بریلوی ہے، مسلمان ہو کر وہ قبر پرست ہے، پہلے وہ مندروں میں جھکتا تھا اب جا کے مزاروں میں جھک رہا ہے. ایسے اسلام کا کوئی فائدہ ہے؟ ضروری ہے، ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں صحیح اسلام، سچے اسلام کا تعارف ان کے سامنے جو کرایا جائے. حضرات، تیسری اور آخری جنگ جس کا تذکرہ بالاختصار آج کے درس میں 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے کر دوں گا، یہ ہے سریہ موتا. سریہ موتا جو ہے یہ بالکل شام کا ایک علاقہ، اور یہاں کرسچنوں کی حکومت تھی، اور یہ بھی ایک جنگ تھی جس میں پیارے نبی شریک نہ ہوئے تھے. جنگ کا سبب یہ تھا، اور یہ پہلی جنگ ہے، یہ پہلی جنگ ہے جہاں مسلمانوں نے کرسچنوں کو فیس کیا، لڑا، کرسچنوں سے لڑا. اب تک جو بھی جنگیں ہوئی تھی، اور یہ سن 8 ہجری میں ہوئی تھی جنگ، یہ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی یا تو کفار اور مشرکین سے ہوئی یا تو یہودیوں سے ہوئی. سریہ موتا پہلا موقع ہے جس میں مسلمانوں نے جنگ کے میدان میں کرسچنوں کو فیس کیا. اور سبب یہ تھا، پیارے نبی نے حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر دعوت اسلام کا خط اور لیٹر دے کر بھیجا تھا وہاں کے حکمران کو پہنچانے کے لیے. ہوا یہ کہ وہ اس علاقے میں ہرقل بادشاہ کا جو گورنر تھا اس نے حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. اور اس زمانے میں سفیر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. گویا پیارے نبی کے سفیر کو شہید کر دیا گیا
تو پیارے نبی نے اس کا انتقام لینے کے لیے فوج تیار کی 3000 کی تعداد میں، 3000 کی تعداد میں. اور اللہ اکبر، ہم آپ کو بتائیں اس 3000 کا مقابلہ کرنے کے لیے جو فوج کرسچنوں کی جانب سے کتنی تھی، کرسچن مشرک سب مل کر تقریباً 2 لاکھ، 2 لاکھ کی تعداد میں. حیرت انگیز جنگ اور حیرت انگیز معرکہ عہد نبوت کا، جہاں 3000 صحابہ نے اور 2 لاکھ کا مقابلہ کیا، 2 لاکھ کا سامنا کیا تھا. اور سبحان اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ. دیکھو پیارے نبی کی عادت تھی، پیارے نبی ہمیشہ کسی بھی جنگ میں صرف ایک امیر بناتے تھے، ایک امیر، کہ یہ جنگ گزارے ہیں فلاں صاحب امیر ہوں گے. لیکن اس جنگ میں خلاف معمول آپ نے 3 امیر بنائے، 3 امیر بنائے. جی کہا کہ اس فوج کے امیر زید بن حارثہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ابو الدرداء عبداللہ بن رافع. جی ہاں، کہا کہ تین صحابہ آپ نے جو مقرر فرمائے، عبداللہ بن رواحہ، جی ہاں، پہلے کہا زید بن حارثہ، کہا اگر وہ شہید ہو گئے جعفر الطیار، وہ بھی شہید ہو گئے، کہا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین. دیکھیے یہاں 2 باتیں غور طلب ہیں. سب سے پہلی بات، کل کے درس میں جو بات ہم نے بتائی، پیارے نبی کی زندگی میں دیکھو دور دور تک کہیں اقربا پروری نہیں. مشکل موقعوں پر جہاں خطرے کا موقع ہوتا، پیارے نبی خطرات کے سامنے سب سے پہلے اپنوں کو پیش کرتے تھے. اللہ اکبر. یہاں آپ نے امیر بنایا زید بن حارثہ کو. کون ہے یہ؟ زید بن حارثہ حب رسول اللہ کہلاتے، نبی کے لاڈلے، نبی کے چہیتے، اور یہ وہ تھے کہ جو ایک زمانے تک زید بن محمد کہلاتے تھے. حضرت خدیجہ نے گفٹ کیا تھا، ہدیہ کیا تھا، اور پیارے نبی نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور زید بن محمد کہلاتے تھے. جب آسمان سے وحی آ گئی کہ لیپ پالک حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا، انہیں ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارا، تب پھر سے وہ زید بن حارثہ، پیارے نبی کے چہیتے صحابی. پیارے نبی نے اس مشکل موقع پہ اپنے چہیتے صحابی کو امیر بنایا. دوسرے کون ہیں؟ جعفر بن ابی طالب، آپ کے سگے چچا زاد بھائی، جو نبی کے بہت چہیتے تھے. تو خطرات کے موقع پہ پیارے نبی اپنوں کو آگے بڑھاتے تھے صلوات اللہ وسلام علیہ. اور تیسری بات دیکھیے، معجزہ ہے یہ حدیث. معجزہ اس طرح کہ جس ترتیب سے پیارے نبی نے نام لیے، اللہ اکبر، جنگ میں یہ تینوں صحابہ اسی ترتیب سے شہید ہوئے. ہاں، آپ نے جو ترتیب مقرر فرمائی، کہا کہ زید بن حارثہ امیر ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار امیر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہیں. اللہ اکبر، سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے. تو اسلامی فوج کا جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے لیا، وہ بھی شہید ہو گئے. عبداللہ بن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. تینوں صحابہ اسی. اور جعفر بن ابی طالب کا معاملہ تو یہ تھا رضی اللہ عنہ وارضا، سیدھے ہاتھ پہ جھنڈا پکڑے ہوئے تھے. یہ کافر نے ان کے اس ہاتھ کو وار کر کے اڑا دیا. گرتے ہوئے جھنڈے کو انہوں نے بائیں ہاتھ سے تھاما، بائیں ہاتھ سے تھاما، تو ان کے اس ہاتھ پہ بھی وار کر کے یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا. پیارے نبی نے ان کے حق میں یہ بشارت سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان 2 ہاتھوں کے بدلے جنت میں انہیں 2 پر عطا کیے ہیں، 2 پر عطا کیے ہیں، جن پروں کے ذریعے وہ جنت میں جدھر چاہے اڑ رہے ہیں، پرواز کر رہے ہیں. اسی لیے ان کا ٹائٹل ہی ہے جعفر الطیار. طیار بولتے ہیں اڑنے والے کو. جی ہاں، جعفر الطیار یا ذوالجناحین، 2 پر والے، 2 بازو والے، رضی اللہ عنہ وارضا. اور ادھر معرکہ ہو رہا ہے اور شہادتیں ہو رہی ہیں، اور پیارے نبی مدینے میں بیٹھے. اللہ اکبر، 1000 میل کی مسافت ہے، مدینے میں بیٹھے آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں، اخذ الرأیت زید فاصیب ثم اخذها جعفر فاصیب ثم اخذها عبداللہ ابن رواحہ فاصیب ثم اخذها سیف من سیوف اللہ. آپ مدینے میں فرما رہے ہیں، آسمان سے گویا وحی آ گئی، آسمان سے آنے والی وحی نے آپ کو انفارمیشن دے دیا 1000 میل دور جو ہو رہا ہے، اور آپ نے مدینے میں خبر. آپ نے کہا لوگوں، فوج کا جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں تھا، وہ شہید ہو گئے.
تو جھنڈے کو جعفر طیار نے سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو پھر عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور لوگوں، پھر اس جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ اللہ اکبر۔ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ فرمائے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ آپ کے جو جلیل القدر صحابہ شہید ہو رہے ہیں، دکھی ہو کر پیارے نبی فرمائے بھی جا رہے ہیں، ان کی شہادت کی خبر بھی دیے جا رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بھی بہائے جا رہے ہیں۔ اور حضرات، یہ سیف من سیوف اللہ کا ٹائٹل اور لقب اسی سریے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملا، جب انہوں نے دیکھا کہ تینوں امراء شہید ہو چکے ہیں اور اسلامی فوج یہ 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے سبحان اللہ بہت ہی ناگفتہ حالات سے گزر رہی ہے، فوج کو سنبھالا اور اپنی ذہانت، فراست، دانشمندی، دور اندیشی سے انہوں نے سبحان اللہ اسلامی فوج کو اس نرغے سے نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ خود فرماتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، سریہ موتا کے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی۔ اللہ اکبر۔ بڑے بہادر صحابی تھے اور جنگی فراست رکھنے والے، جنگی بصیرت رکھنے والے صحابی تھے۔ اللہ اکبر۔ موت کا وقت تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا، رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ شہادت کا متمنی تھا، اور زندگی میں نے کتنی جنگیں لڑیں لیکن شہادت کی موت مجھے ملی نہیں، میں طبعی اور فطری موت مر رہا ہوں، اس پر مجھے جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے، اس لیے وہ آنسو بہا رہے تھے رضی اللہ عنہ وارضا۔ اسی سریے میں آپ نے انہیں سیف من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار ہونے کا لقب اور اللہ کی تلوار ہونے کا ٹائٹل عطا کیا تھا رضی اللہ عنہ وارضا۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مدنی زندگی کے باقی حالات جو بہت اہم حالات ہیں، کل انشاءاللہ غزوہ تبوک پہ روشنی ڈالی جائے گی، غزوہ تبوک کے جو حالات تھے، اور غزوہ تبوک میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا وہ سبق آموز واقعہ انشاءاللہ تعالی اس پر کل کے درس میں روشنی ڈالی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اپنی عملی زندگی کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔